میں لاہور میں سعودی عرب کے تعلیمی اتاشی کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرے کاغذات اور جدہ یونیورسٹی کا ویزا اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کافی دیر تک کاغذات کو دیکھتا رہا، پھر بولا، لیکن میں اس ویزے کو نہیں مانتا۔ میں نے پوچھا وجہ؟ اس نے کہا تعلیم تو ٹھیک ہے مگر تمہارا تجربہ انڈسٹری کا ہے، تدریس کا تجربہ تو صفر ہے۔ جس کو پڑھانے کا کوئی تجربہ ہی نہ ہو وہ کیا پڑھائے گا؟ میں نے کہا سر لیکن جدہ میں رئیس القسم نے میرا ٹیسٹ اور پڑھائی کا طریقہ دیکھ کر میری سفارش کی، پھر میرا ڈین سے انٹرویو ہوا، اس کے بعد یہ ویزا دیا گیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ بولا، ضروری نہیں کہ اگر انہوں نے غلطی کی ہو تو میں بھی غلطی کروں۔ میں نے کہا سر یہ ویزا وائس چانسلر نے جاری کیا ہے جس کی پوسٹ وزیر کے برابر ہوتی ہے۔ وہ پھر مسکرایا اور بولا، اور مجھ کو ایسے 15 وزیروں کے کاموں کو چیک کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے کاغذات پر لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کو ویزا نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے اس سے مزید حجت کی تو اس نے کہا جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو ویزا کون دیتا ہے۔ میرے ذہن میں اپنی پرانی کمپنی کے مسٹر فریڈرک کیسے کے الفاظ گونجے، مسٹر رضوان تم نوکری چھوڑ کر بڑی غلطی کر رہے ہو۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ 20 سال کام کیا ہے، ان کا ہر وعدہ غلط ہوتا ہے۔ اور میں نے غصہ میں جواب دیا تھا، یہ لوگ ہمارے لیے بڑے مقدس ہیں، تم ان کی توہین کر رہے ہو۔ اس نے کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے کہا تھا، ایک وقت آئے گا تم میرے الفاظ کو یاد کرو گے۔ شاید وہ وقت آ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے 2 اور چکر لگائے ہوائی جہاز سے، اور ہر بار اتاشی کا وہی جواب تھا کہ جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو ویزا کون دیتا ہے۔ میرے لیے یہ بڑا سخت وقت تھا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ 2 مہینے بے روزگاری کے ہو چکے تھے۔ میں سخت ٹینشن میں تھا کہ بیل بجی، دروازے پر ٹین ڈبے والا تھا، کوئی 70 سال کا ہوگا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، میلا کچیلا، پیوند لگے کپڑے، پسینے میں نہایا ہوا۔ کہنے لگا، صاحب 10 سال ہو گئے ہیں ان گلیوں میں چکر لگاتے، آج پہلی بار کسی کے گھر کی بیل بجائی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، ہاں بولو۔ کہنے لگا، یہاں نہیں، وہاں نیم کے پیڑ کے نیچے چبوترے پر بیٹھ کر آرام سے بات کرنی ہے۔ میں تذبذب کے عالم میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کہنے لگا، صاحب میری اکلوتی بچی کی شادی ہونے والی ہے، شادی میں صرف 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے، مگر میرے پاس 1 پیسہ نہیں ہے۔ آج کل کام بھی بہت مندہ ہے، کئی لوگوں سے ادھار مانگا، سب نے منع کر دیا۔ کل رات بہت دیر تک مسجد میں رویا اور دعا مانگی تو رات میں خواب میں آپ کی گلی اور گھر نظر آیا اور آواز آئی، ان سے جا کر مانگ لے، اس لیے صرف آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ مجھے اس کی کہانی پر یقین نہیں آیا اور ہنسی بھی آئی کہ لوگ کیسی کیسی 420 کرنے لگے ہیں۔ میں نے عذرِ مذاق پوچھا، کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ بولا، صاحب سادگی سے رخصتی کرنی ہے، زیور تو میں اپنی بیوی کا چڑھا دوں گا، مگر 5-6 جوڑے اور شادی کا کھانا تو کرنا ہوگا، کوئی 30,000 کا خرچہ ہوگا۔ میں نے سوچا 50,000 تو آج کل صرف دلہن کے بیوٹی پارلر میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں، یہ رقم میرے لیے بہت معمولی تھی اگر میں باہر کام کر رہا ہوتا، مگر اب اس بے روزگاری میں یہ میرے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ میں خاموش سا ہو گیا۔ وہ بولا، صاحب آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں اور میرے محلے والوں سے پوچھ لیں، یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے، میں غریب ضرور ہوں مگر ایماندار ہوں، قسطوں میں آپ کی رقم لوٹا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر بے چارگی اور لجاجت۔ وہ پھر بولا، میں کبھی بیل نہ بجاتا اگر یہ خواب نہ دیکھتا۔ میں عجیب شش و پنج میں تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ کہیں پڑھا تھا کہ جب تنگی ہو تو خدا سے تجارت کیا کرو، وہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ 30,000 دینے کا مطلب یہ تھا کہ اب واپسی کی کوئی امید نہیں۔ خیر میں گیا اور 30,000 اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس نے میرے ہاتھ چوم لیے اور رونے لگا۔
कोई 15 दिन बाद फिर उसने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने गुस्सा से पूछा, अब क्या मसला है? क्या फिर कोई ख्वाब देखा है? बोला, हाँ, मगर आपको कैसे पता चला? मैंने झुंझला कर कहा, जाहिर है पहले ख्वाब देखा था तो बेल बजाई, अब फिर ख्वाब देखा होगा तो बेल बजाई है। जल्दी बताओ, मुझे बहुत काम है। कहने लगा, साहब कल इशा की नमाज पढ़कर बड़ी दुआ की कि मौला कर्ज तो दिला दिया है, अब अदायगी में भी मदद कर दे, और सो गया। तो फिर आपका घर नजर आया। आवाज आई कि तेरा कर्ज अदा कर दिया गया है, जाकर बता दे कि उसका भी काम कर दिया गया है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। मैंने कहा, ठीक है जाओ, मैंने तुमसे कौन सा कर्ज वसूल करना था। लेकिन कमरा में आकर मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा। फिर वालदा से मशवरा किया तो वो बोली, तुम कल ही लाहौर जाओ, हो सकता है कुदरत कोई रास्ता निकाले। मैंने तुनक कर कहा, 3 बार तो जा चुका हूँ, वो तो बस एक ही बात कहता है, जब तक मैं इस सीट पर हूँ देखता हूँ तुमको वीज़ा कौन देता है। अब तो उसको मेरा चेहरा भी जुबानी याद हो गया होगा। वालदा ने कहा, मैं पैसे देती हूँ, तुम अल्लाह का नाम लेकर जाओ तो सही। कुछ लोग खुदा के बहुत करीब होते हैं, ये बात आम आदमी नहीं समझ सकता। खैर, मैं अगले दिन लाहौर पहुंचा। मूसलाधार बारिश हो रही थी। डरते डरते अताशी के कमरा में दाखिल हुआ। देखा कुर्सी पर एक नौजवान लड़का बैठा है। मैंने कहा, यहाँ तो एक और साहब होते थे। बोला, हाँ, उनको 1 हफ्ता हुआ वापस वजारत खारजा में बुला लिया गया है और मैंने चार्ज संभाल लिया है। मैंने कागजात उसको दिए। बोला, आप बहुत लेट आए, अब तो यूनिवर्सिटी खुलने में चंद दिन रह गए हैं। फिर उसने सेक्रेटरी को बुलाया, कहा कि परसों से यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, ये पहले ही लेट हो चुके हैं, फ़ौरन टिकट बनाओ, पासपोर्ट पर वीज़ा लगाओ और सालाना हाउस रेंट, 1 माह की सैलरी का चेक बनाकर ले आओ, और सुनो, चाय भिजवा देना। मैं एक लम्हा के लिए गुमसुम सा हो गया। कुदरत इस तरह भी मेहरबान हो सकती है। पुराने अताशी के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। ऊपर वाले ने उस मगरूर शख्स की कुर्सी छीन ली थी, क्या सिर्फ मेरा काम करवाने के लिए? फिर मौसम पर मैंने गुफ्तगू शुरू की। बताया कि बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, बड़ी मुश्किल हुई आने में। तो उसने बड़ी शाइस्ता उर्दू में जवाब दिया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, हम तो ऐसे मौसम को तरसते हैं। मुझ पर तो हैरतों के पहाड़ टूट गए उसकी उर्दू सुनकर। मेरा हैरान चेहरा देखकर वो हंसा। बोला, मैंने यहीं से तालीम हासिल की है। पाकिस्तानी एक ज़हीन, मेहनती और बड़ी मेहमान नवाज कौम है। मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, ख़ास तौर पर उस्तादों से। चाय ख़त्म हो गई थी। पासपोर्ट, टिकट और चेक मेरे हाथ में था। मुझे 3 डब्बे वाले के ख्वाब के अल्फाज याद आए कि तुम्हारा कर्ज अदा कर दिया गया है, लेकिन ऐसी अदायगी का तो मैं सोच भी नहीं सकता था। उर्दू चलरंग चैनल पर आपको मिलेंगी अछूती सबक आमोज़ सच्ची कहानियाँ, अफसाने और नावल, पुरअसर अक़वाल और आला दर्जे की मेयारी शायरी। कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें। काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। शेयर और लाइक करके हौसला अफजाई करें।